حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا اور ان پر بھی سلام اور اللہ کی رحمت ہو۔ بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں دیکھتے تھے جو ہم نہیں دیکھتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6201۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا مسافروں کے سامان کے ساتھ تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام انجشا عورتوں کے اونٹ کو ہانک رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجش، ذرا اس طرح آہستگی سے لے چل جیسے شیشوں کو لے کر جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6202۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ میرا ایک بھائی ابو عمیر نامی تھا۔ بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ بچے کا دودھ چھوٹ چکا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو اس سے مزاحن فرماتے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کا وقت ہو جاتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے۔ آپ اس بستر کو بچھانے کا حکم دیتے جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہوتے، چنانچہ اسے جھاڑ کر اس پر پانی چھڑک دیا جاتا۔ پھر آپ کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6203۔ ابو حازم نے بیان کیا ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی کنیت ابو تراب سب سے زیادہ پیاری تھی اور اس کنیت سے انہیں پکارا جاتا تو بہت خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہ کنیت ابو تراب خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے خفا ہو کر وہ باہر چلے آئے اور مسجد کی دیوار کے پاس لیٹ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے اور فرمایا کہ یہ تو دیوار کے پاس لیٹے ہوئے ہیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیٹھ مٹی سے بھر چکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑتے ہوئے پیار سے فرمانے لگے، ابو تراب اٹھ جاؤ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6204۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام اس کا ہوگا جو اپنا نام ملک الاملاک شہنشاہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6205۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اور کبھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے صیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہنشاہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6206۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین نام، اور کبھی سفیان نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ روایت اس طرح بیان کی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین ناموں جمع کے صیغے کے ساتھ میں اس کا نام ہوگا جو ملک الاملاک اپنا نام رکھے گا۔ سفیان نے بیان کیا کہ ابو زناد کے غیر نے کہا کہ اس کا مفہوم ہے شاہنشاہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6206۔ عبد الملک نے بیان کیا ان سے عبداللہ بن حارث بن نوفل نے اور ان سے حضرت عباس بن عبد المطلب نے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جناب ابو طالب کو ان کی وفات کے بعد کوئی فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پر غصہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، وہ دوزخ میں اس جگہ پر ہیں جہاں ٹخنوں تک آگ ہے، اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نیچے کے طبقے میں رہتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6208۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، راستے میں ہدی خوان ہدی پڑھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انجشا، شیشوں کو آہستہ آہستہ لے چل، تجھ پر افسوس۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 6209۔ ثابت بنانی نے بیان کیا، ان سے انس و ایوب نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں تھے، انجشہ نامی غلام عورتوں کی سواریوں کو خودی پڑتا لے کر چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، انجشہ، ان شیشوں کو آہستہ لے چل۔ ابو قلابہ نے بیان کیا کہ مراد عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6210۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدی خاں انجشہ نامی تھے، ان کی آواز بڑی اچھی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، انجشہ، آہستہ چال اختیار کر، ان شیشوں کو مت توڑ۔ قتادہ نے بیان کیا کہ مراد کمزور عورتیں تھیں کہ سواری سے گر نہ جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6211۔ یحییٰ نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ مدینہ منورہ پر ایک رات نامعلوم آواز کی وجہ سے ڈر طاری ہو گیا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر واپس آ کر فرمایا، ہمیں تو کوئی خوف کی چیز نظر نہ آئی، البتہ یہ گھوڑا تو گویا دریا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6212۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان کی پیشین گوئیوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ بعض اوقات ایسی باتیں کرتے ہیں جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بات سچی بات ہوتی ہے جسے جن فرشتوں سے سن کر اڑا لیتا ہے اور پھر اسے اپنے ولی کاہن کے کان میں مرغ کی آواز کی طرح ڈالتا ہے، اس کے بعد کاہن اسے ایک سچی بات میں 100 سے زیادہ جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6213۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میرے پاس وحی آنے کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک دن میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو میں نے پھر اس فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، وہ آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6214۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے ایک رات میمونہ خالہ کے گھر گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس رات وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوا یا اس کا بعض حصہ رہ گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس آیت کی تلاوت کی، بلا شبہ آسمان کی اور زمین کی پیدائش میں اور دن رات کے بدلتے رہنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6215۔ ابو عثمان نہدی نے بیان کیا اور ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے کے باغوں میں سے ایک باغ میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کو پانی اور کیچڑ میں مار رہے تھے۔ اس دوران میں ایک صاحب نے باغ کا دروازہ کھلوانا چاہا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اس کے لیے دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ میں گیا تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ پھر ایک اور صاحب نے دروازہ کھلوایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دے اور انہیں جنت کی خوشخبری سنا دے۔ اس مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، میں نے انہی کے لیے دروازہ کھولا اور انہیں بھی جنت کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ایک تیسرے صاحب نے دروازہ کھلوایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب سیدھے بیٹھ گئے، پھر فرمایا دروازہ کھول دے اور جنت کی خوشخبری سنا دے ان آزمائشوں کے ساتھ جس سے دنیا میں انہیں دوچار ہونا پڑے گا۔ میں گیا تو وہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کے لیے بھی میں نے دروازہ کھولا اور انہیں جنت کی خوشخبری سنائی اور وہ بات بھی بتا دی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، خیر، اللہ مددگار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6216۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک جنازے میں شریک تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس کو آپ زمین پر مار رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا جنت یا دوزخ کا ٹھکانہ طے نہ ہو چکا ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، پھر کیوں نہ ہم اس پر بھروسہ کریں؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، کیونکہ ہر شخص جس ٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کو ویسی ہی توفیق دی جائے گی، جیسا کہ قرآن شریف کی سورہ واللیل میں ہے کہ جس نے اللہ خیرات کی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرا، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6217۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں بیدار ہوئے اور فرمایا، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کے کتنے خزانے آج نازل کیے گئے ہیں اور کس طرح کے فتنے بھی اتارے گئے ہیں۔ کون ہے جو ان حجرے والیوں کو جگائے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ازواج مطہرات سے تھی تاکہ وہ نماز پڑھ لیں، کیونکہ بہت سی دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگی ہوں گی۔ اور ابن ابی ثور نے بیان کیا، ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اور ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6218۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے دوسری سند، اور ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے بیان کیا، ان سے محمد بن ابی عتیق نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے امام زین العابدین علی بن حسین نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا نے انہیں خبر دی کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملنے آئیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیے ہوئے تھے۔ عشاء کے وقت تھوڑی دیر انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کی اور واپس لوٹنے کے لیے اٹھیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں چھوڑ آنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ مسجد کے اس دروازے کے پاس پہنچی جہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مطہرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا تو ادھر سے دو انصاری صحابی گزرے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آگے بڑھ گئے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا میری بیوی ہیں۔ ان دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، سبحان اللہ یا رسول اللہ، ان پر بڑا شاق گزرا، لیکن آپ نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، اس لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کوئی شبہ نہ ڈال دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6219۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے، انہوں نے عقبہ بن صہبان ازدی سے سنا، وہ عبداللہ بن مغفل مزنی سے نقل کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے منع کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ نہ شکار مار سکتی ہے اور نہ دشمن کو کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے، البتہ آنکھ پھوڑ سکتی ہے اور دانت توڑ سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6220۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو اصحاب چھینکے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا جواب یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے سے دیا، اور دوسرے کا نہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ اس نے الحمدللہ کہا تھا اس لیے اس کا جواب دیا، اور دوسرے نے الحمدللہ نہیں کہا تھا۔ چھینکنے والے کو الحمدللہ ضرور کہنا چاہیے اور سننے والوں کو یرحمک اللہ سے جواب دینا اسلامی تہذیب ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6221۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا تھا اور 7 کاموں سے روکا تھا۔ ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی مزاج پرسی کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے، سلام کا جواب دینے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھا لینے والے کی قسم پوری کرنے میں مدد دینے کا حکم دیا تھا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں سے روکا تھا۔ سونے کی انگوٹھی سے
یا بیان کیا کہ سونے کے چھلے سے، ریشم اور دیباج اور سندس، دیباج سے باریک ریشمی کپڑا پہننے سے اور ریشمی زین سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6222۔ سعید مقبری نے بیان کیا ان سے ان کے والد نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ہر مسلمان پر جو اسے سنے حق ہے کہ اس کا جواب یرحمک اللہ سے دے، لیکن جمائی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب وہ منہ کھول کر ہاں 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 کہتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6223۔ عبداللہ بن دینار نے خبر دی، وہ ابو صالح سے اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا اس کا ساتھی، راوی کو شبہ تھا، یرحمک اللہ کہے۔ جب ساتھی یرحمک اللہ کہے تو اس کے جواب میں چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تمہیں سیدھے راستے پر رکھے اور تمہارے حالات درست کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6224۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تو آدمیوں نے چھینکا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی چھینک پر یرحمک اللہ کہا اور دوسرے کی چھینک پر نہیں کہا۔ اس پر دوسرا شخص بولا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کی چھینک پر یرحمک اللہ فرمایا لیکن میری چھینک پر نہیں فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا اور تم نے نہیں کہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6225۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ بعض دفعہ صحت کی علامت ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی شخص چھینکے تو وہ الحمدللہ کہے، لیکن جمائی لینا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو وہ اپنی قوت و طاقت کے مطابق اسے روکے، اس لیے کہ جب تم میں سے کوئی جمائی لیتا ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6226۔ عبد الرزاق نے بیان کیا ان سے معمر نے، ان سے حمام نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، جب انہیں پیدا کر چکا تو فرمایا کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں سلام کرو اور سنو کہ تمہارے سلام کا کیا جواب دیتے ہیں، کیونکہ یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ، انہوں نے آدم کے سلام پر ورحمۃ اللہ بڑھا دیا۔ پس جو شخص بھی جنت میں جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق ہو کر جائے گا۔ اس کے بعد سے پھر خلقت کا قد و قامت کم ہوتا گیا، اب تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6227۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو قربانی کے دن اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا۔ وہ خوبصورت گورے مرد تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو مسائل بتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی دوران میں قبیلہ خشم کی ایک خوبصورت عورت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی۔ فضل بھی اس عورت کو دیکھنے لگے، اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی ٹھوڑی پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا۔ پھر اس عورت نے کہا یا رسول اللہ، حج کے بارے میں اللہ کا جو اپنے بندوں پر فریضہ ہے وہ میرے والد پر لاگو ہوتا ہے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر سیدھے نہیں بیٹھ سکتے، کیا اگر میں ان کی طرف سے حج کر لوں تو ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہو جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6228۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستوں پر بیٹھنے سے بچو،
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری یہ مجلس تو بہت ضروری ہے، ہم وہیں روزمرہ گفتگو کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستے کا حق ادا کیا کرو، یعنی راستے کو اس کا حق دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے نظر نیچی رکھنا، راہگیروں کو نہ ستانا، سلام کا جواب دینا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6229۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم ابتداء اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو کہتے سلام ہو اللہ پر، اس کے بندوں کی طرف سے، سلام ہو جبریل پر، سلام ہو میکائیل پر، سلام ہو فلاں پر۔ پھر ایک مرتبہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اللہ ہی سلام ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھا کرے، کیونکہ جب وہ یہ دعا پڑھے گا تو آسمان و زمین کے ہر صالح بندے کو اس کی یہ دعا پہنچے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اسے اختیار ہے جو دعا چاہے پڑھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6230۔ معمر نے خبر دی انہیں حمام بن منبع نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو پہلے سلام کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6231۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6232۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو اور چھوٹی جماعت پہلے بڑی جماعت کو سلام کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6233۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے، گزرنے والا بیٹھنے والے کو اور کم تعداد والے بڑی تعداد والوں کو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6234۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا تھا: بیمار کی مزاج پرسی کرنے کا، جنازے کے پیچھے چلنے کا، چھینکنے والے کے جواب دینے کا، کمزور کی مدد کرنے کا، مظلوم کی مدد کرنے کا، افشا سلام، سلام کا جواب دینے اور بکثرت سلام کرنے کا، قسم حق کھانے والے کی قسم پوری کرنے کا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتن میں پینے سے منع فرمایا تھا اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے ہمیں منع فرمایا تھا۔ میسر ریشم کی زین پر سوار ہونے سے، ریشم اور دیباج پہننے، قصی ریشمی کپڑا اور استبرق پہننے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6235۔ یزید نے بیان کیا ان سے ابو الخیر نے ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسلام کی کون سی حالت افضل ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ مخلوق خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم پہچانتے ہو اور اسے بھی جسے نہیں پہچانتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6236۔ ظاہری نے بیان کیا ان سے عطا بن یزید لیثی نے اور ان سے ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کاٹے کہ جب وہ ملے تو یہ ایک طرف منہ پھیر لے اور دوسرا دوسری طرف، اور دونوں میں اچھا وہ ہے جو سلام پہلے کرے۔ اور سفیان نے کہا کہ انہوں نے یہ حدیث ظاہری سے 3 مرتبہ سنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6237۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ان کی عمر 10 سال تھی۔
پھر میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور میں پردے کے حکم کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کب نازل ہوا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا کرتے تھے۔ پردے کے حکم کا نزول سب سے پہلے اس رات ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد ان کے ساتھ پہلی خلوت کی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دولہا تھے، اور آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ چلے گئے، لیکن چند آدمی آپ کے پاس بیٹھے رہ گئے اور بہت دیر تک وہیں ٹھہرے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے، اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا گیا تاکہ وہ لوگ بھی چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی چوکھٹ تک پہنچے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ وہ لوگ اب چلے گئے ہیں، اس لیے واپس تشریف لائے، اور میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس آیا۔ لیکن آپ جب زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے تو وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی تک واپس نہیں گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے لوٹ گئے، اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ گیا۔ جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کی چوکھٹ تک پہنچے تو آپ نے سمجھا کہ وہ لوگ نکل چکے ہوں گے۔ پھر آپ لوٹ کر آئے، اور میں بھی آپ کے ساتھ لوٹ آیا تو واقعی وہ لوگ جا چکے تھے۔ پھر پردے کی آیت نازل ہوئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ لٹکا لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6238۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو لوگ اندر آئے اور کھانا کھایا، پھر بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح اظہار کیا گویا آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، لیکن وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ تو کھڑے ہو گئے، آپ کے کھڑے ہونے پر قوم کے جن لوگوں کو کھڑا ہونا تھا وہ بھی کھڑے ہو گئے، لیکن بعض لوگ اب بھی بیٹھے رہے۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ واپس ہو گئے، اور پھر جب وہ لوگ بھی کھڑے ہوئے اور چلے گئے تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھی اندر جانا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان پردہ ڈال لیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اے ایمان والو، نبی کریم کے گھر میں نہ داخل ہو، آخر تک۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6239۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو پردہ کرائیں؟ بیان کیا کہ حضور نے ایسا نہیں کیا، اور ازواج مطہرات رفع حاجت کے لیے صرف رات ہی کے وقت نکلتی تھیں، اس وقت گھروں میں بیت الخلاء نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا باہر گئی ہوئی تھیں، ان کا قد لمبا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھا، اس وقت وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، سودا رضی اللہ عنہا، میں نے آپ کو پہچان لیا۔ یہ انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ وہ پردے کے حکم کے نازل ہونے کے بڑے متمنی تھے۔ بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6240۔ علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے، ان سے زہری نے بیان کیا۔ سفیان نے کہا کہ میں نے یہ حدیث زہری سے سن کر اس طرح یاد کی ہے کہ جیسے تو اس وقت یہاں موجود ہو، اور ان سے سہل بن سعد نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں سوراخ سے دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت ایک کنگھا تھا جس سے آپ سر مبارک کھجا رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم جھانک رہے ہو تو یہ کنگھا تمہاری آنکھ میں چبو دیتا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگنا تو ہے ہی، اس لیے کہ اندر کی کوئی ذاتی چیز نہ دیکھی جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6241۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن ابی بکر نے، اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، کہ
کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حجرے میں جھانک کر دیکھنے لگے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تیر کا پھل یا بہت سے پھل لے کر بڑھے، گویا میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں۔ ان صاحب کی طرف اس طرح چپکے چپکے تشریف لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6242۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے زیادہ صغیرہ گناہوں سے مشابہ میں نے اور کوئی چیز نہیں دیکھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ مراد ہیں۔ دوسری سند، مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم کو عبد الرزاق نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ابن طاؤس نے، انہیں ان کے والد نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ میں نے کوئی چیز صغیرہ گناہوں سے مشابہ اس حدیث کے مقابلے میں نہیں دیکھی جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے معاملے میں زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جس سے وہ لامحالہ دوچار ہوگا۔ پس آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، دل کا زنا یہ ہے کہ وہ خواہش اور آرزو کرتا ہے، پھر شرمگاہ اس خواہش کو سچا کرتی ہے یا جھٹلا دیتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6243۔ ثمامہ بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سلام کرتے اور جواب نہ ملتا تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، اور جب آپ کوئی بات فرماتے تو زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اسے دہراتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6244۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں انصار کی ایک مجلس میں تھا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لائے جیسے گھبرائے ہوئے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت چاہی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا، اس لیے واپس چلا آیا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اندر آنے میں کیا بات مانی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ اندر آنے کی اجازت مانگی، اور جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلا گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کسی سے 3 مرتبہ اجازت چاہے اور اجازت نہ ملے تو واپس چلا جانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ تمہیں اس حدیث کی صحت کے لیے کوئی گواہ لانا ہوگا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے مجلس والوں سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہو؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ اس کی گواہی دینے کو سوا جماعت میں سب سے کم عمر شخص کے اور کوئی نہیں کھڑا ہوگا۔ ابو سعید نے کہا اور میں ہی جماعت کا وہ سب سے کم عمر آدمی تھا۔ میں ان کے ساتھ اٹھ کر گیا، اور ابن المبارک نے بیان کیا کہ مجھ کو سفیان بن عینہ نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے یزید بن خصیفہ نے بیان کیا، انہوں نے بصر بن سعید سے کہا میں نے ابو سعید رضی اللہ عنہ سے سنا، پھر یہی حدیث نقل کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6245۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں داخل ہوا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پیالے میں دودھ پایا تو فرمایا ابو ہریرہ اہل صفہ کے پاس جا اور انہیں میرے پاس بلا لا۔ میں ان کے پاس آیا اور انہیں بلا لایا، وہ آئے اور اندر آنے کی اجازت چاہی، پھر جب اجازت دی گئی تو داخل ہوئے۔ باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6246۔ شعبہ نے خبر دی، انہیں سیار نے، انہوں نے ثابت بنانی سے روایت کی، انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کیا آپ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6247۔ عبداللہ بن مسلمہ قامبی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی حازم نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے سہل نے کہ ہم جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے۔ میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا کہ ہماری ایک بڑھیا تھیں جو مقام بدعا جایا کرتی تھیں۔ ابن سلمہ نے کہا کہ بدعا مدینہ منورہ کا کھجور کا ایک باغ تھا، پھر وہ وہاں سے چقندر لاتی تھیں اور اسے ہانڈی میں ڈالتی تھیں اور جو کہ کچھ دانے پیس کر اس میں ملاتی تھیں۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ کر واپس ہوتے تو انہیں سلام کرنے آتے اور وہ یہ چقندر کی جڑ میں آٹا ملی ہوئی دعوت ہمارے سامنے رکھتی تھیں۔
ہم اس وجہ سے جمعے کے دن خوش ہوا کرتے تھے اور قیلولہ یا دوپہر کا کھانا ہم جمعے کے بعد کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6248۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، آپ دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہا کا اشارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ معمر کے ساتھ اس حدیث کو شعیب اور یونس اور نعمان نے بھی ظاہری سے روایت کیا ہے۔ یونس اور نعمان کی روایتوں میں وبرکاتہ کا لفظ زیادہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6249۔ محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے؟ میں نے کہا، میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جیسے آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6250۔